ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. اتنا اہم ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے، اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے گی اور بندہ اور زیادہ پھنسے گا. ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں. کچھ ہمارے لوگ نا نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. حوض کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا. قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا، یعنی تمام نفرتیں، دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی. وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد، تو وہ جتنے بھی اچھی راہ پہ چل رہے ہوں گے نا، جنت میں جانے سے پہلے روک دیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے، بلکہ ایک بڑے ریئر ٹاپک پہ. اس پہ بڑی کم بات کی جاتی ہے اور سوالات بڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، مس انڈرسٹینڈنگز بھی بہت ہیں لوگوں کی. ایکچولی میں نے جب ایک اسلامک اسکول میں یہ ٹاپک پڑھایا تو میں اسٹوڈنٹس کے سوالات سن کے بہت حیران ہوا کہ اسٹوڈنٹس کی کافی مسکنسیپشنز ہیں اس ٹاپک کو لے کے. اور ٹاپک ہے میدان حشر سے لے کے جو حساب کتاب اور پھر جنت تک کا سفر انشاءاللہ. تو اس میں بہت سے ایونٹس کا ذکر ہے، لیکن ان ایونٹس کا سیکوینس کیا ہے، وہ کیا حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، سفارش کے حوالے سے، پھر پل صراط، پھر ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں جو ایونٹس آتے ہیں ہم باری باری ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ آج میرے ساتھ شیخ عبدالجبار بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہو بیٹر دین ہم ٹو ڈسکس دس ٹاپک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیخ ماشاءاللہ پچھلا پوڈ کاسٹ بہت اچھا گیا اور بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا کچھ لرن کیا. آپ نے پوری ایک گائیڈنس دی تھی کہ دین میں کس طرح سے آنا ہے، پڑھنا کیسے ہے، نالج کیسے حاصل کرنا ہے. تو اللہ آپ سے قبول کریں ماشاءاللہ. آمین یا رب آمین. ابھی آپ گجرات سے آ رہے ہیں، کیا مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ بس ان دنوں میں مصروفیات، کچھ ٹاکس ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر سفر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ حج کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خیر سے لے کر جائیں، خیر سے واپس بھی لائیں. آمین آمین. تو شیخ جیسے میں نے بتایا کہ ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے، ایک سیریس ٹاپک بھی ہے، اور اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو، جیسے میں نے کہا نا، اسٹوڈنٹس کے سوالات، بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ میں جب اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا تھا نا تو اسٹوڈنٹس نے ایسے سوالات کیے کہ سر آتا ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا اس دن میدان حشر میں، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. بلکہ وہ ایک لینتھ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج تقریباً میرے خیال 2 گز کا فاصلہ ہوگا یا جو بھی ہے وہ بہتر. جی. تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آج سورج اتنا قریب آ جائے تو ہیومینٹی زندہ ہی نہیں رہ سکتی، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ پاسبل ہے. پھر پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب تلوار کی طرح نوکیلا اور باریک ہے، بہت باریک ہے. تو وہ جب ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ احادیث بالکل صحیح ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، قرآن پہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ریز کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ باتیں تو قرآن اور صحیح حدیث میں بالکل ہیں، تو ان کو کیسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محمد علی بھائی، پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے جب آپ نے مجھے بتایا کہ ٹاپک یہ ہے. پوڈ کاسٹ کا یہ ٹاپک ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ایک چیز ہے جو آپ نے ہی جاری کی اور آگے انشاءاللہ جاری رہے. خاص طور پر جہاں آڈینس یوتھ ہو، جہاں آڈینس وہ لوگ ہوں جو خاص طور پر ان ٹاپکس کو کم سنتے ہیں. ویسے یہ ٹاپکس جو مساجد سے متعلق لوگ ہیں جی وہ بھی کم سنتے ہیں. صحیح. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا نسبتاً یونیورسٹیز میں ہیں یا اسکولز میں ہیں، تو ان کا تو معاملہ تھوڑا سا اور دور ہوتا ہے. صحیح.
تو یہ الحمدللہ سرپرائزنگ بھی تھا اور بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کا بھی باعث تھا. جزاک اللہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ جو سوالات ہیں جی. اور ویلڈ سوالات ہیں صحیح. اور سوالات یہ تو اٹھیں گے ہی, اس لیے اٹھیں گے کہ ان کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھی ہی نہیں گئیں, سیکھی نہیں گئیں, سکھائی نہیں گئیں. اس میں کون کس کا کیا قصور ہے, کتنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس سے یہ سوال سنتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی چیز اگر ان کو سمجھا دی جائے تو تمام سوالات کا جواب, ایسے تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا. صرف یہی سوالات نہیں, اس سے ریلیٹڈ سوالات جو کیے جاتے ہیں, مجھ سے کئی مرتبہ کیے گئے, آپ سے بھی کیے گئے ہوں گے یقیناً, قبر کے متعلق. قبر میں سوال جواب کے لیے میت کو اٹھانا, پھر قبر کا وسیع ہو جانا, پھر قبر کا اتنا تنگ ہونا کہ وہ ایک دوسری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں. تو وہ چونکہ ظاہر کی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں قبر تو اپنی جگہ پر ہے. تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں نا اس دنیا کے اور جو آخرہ کے ہیں سب مختلف ہیں, ٹوٹلی مختلف ہیں. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے, جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے, اس میں ایک زندگی ہے, وہ اس وقت ہوتے جب وہ رحم مادر میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح پھونکنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے. بالکل. اور یہ میڈیکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, نہ میڈیکل کا کوئی اختلاف ہے, نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کو عام چل رہی ہے ایک بات. اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے, وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں, مختلف ہیں. بالکل صحیح. اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ووم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے, 3 اس کے اوپر کورز ہیں, سبحان اللہ, 3 غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے, وہ سانس کیسے لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھے ہیں. صحیح. جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے. اچھا یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں. صحیح. تو زندگی کے بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک ادراک یا علم بھی نہیں, اور جو ہمارے سامنے ہے اس کو بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے جب موت آئے گی نا, موت کے بعد, بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے. صحیح. ٹوٹلی مختلف ہے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فرسٹ فلائی ہوگی اور اس کے روح کی جو اس کے جسم سے نکالا جائے گا وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک ابھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی ہو. آسمان جو فزیکل ایک آسمان ہے نا, ہمارے ہاں فضا کا اور اسپیس کا تو ایک تصور ہے, گیلیکسیز کا ایک تصور ہے, لیکن جو آسمان ہے وہ فزیکل ایک چیز ہے. قیامت کے دن پھر اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں, اور پراپر وہ ایک فزیکل چیز ہے. صحیح. تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی, جیسے ہی روح نکلی, ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی. اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتا ہے. صحیح صحیح. تو رولز بالکل مختلف ہیں. بالکل. اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پرکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکیں گے. بالکل. اور یہی تو ایمان ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر یہی ایمان ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کے احوال کی خبر دے, اس کے باوجود کہ ہم کتنی ایڈوانسمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو پھر ایک ہی سورس ہے, اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہمارا اس پر ایمان ہے. زبردست زبردست. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ فزیکل لاز اس وقت کے اور ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے, اور یہ بہت پاسبل ہے. آج بھی سائنٹسٹ اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ایک مثال اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں. یہ تصور جو ہے نا, کاردشیو ایک رشین فزسسٹ تھا, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں, اور اس نے ان کو نمبرز دیے. جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ 1 کہا. ٹائپ 1 سویلائزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے, جو اپنا ستارہ ہے, اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے. یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلینٹ میں, جو ان کے پلینٹ میں منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, انرجی سسٹمز ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لے, رینیویبل, نان رینیویبل انرجی. ٹائپ 2 اس نے کہا کہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے تمام ارد گرد, یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قابو کر لے. اب دیکھیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلینٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر, صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے نا, تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے
لیے کافی ہوگا, یعنی اس میں اتنی انرجی ہے, یعنی ایسٹرائڈ ایک آ جائے, پتھر سے میری یہ مراد ہے. پھر اس نے کہا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے, وہ ہے جو اپنے گلیکسی کہکشاں جو پوری ہے گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سم ہاؤ. اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ امورٹل ہوں گے, یہ مریں گے نہیں, کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا, ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا. اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی, اس پہ بہت سی پھر وہ گوروں نے موویز بنائیں اس کو فینٹسائز کر کے جو بھی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی پاسبلٹیز پہ تو آج سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. تو جزاک اللہ, آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا. چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا, اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دوسری بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ جس طرح کے لاز چاہے بنا دے گا, ہمیں اس پہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے. شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں, ایک بات ابتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک امپورٹنس رکھتی ہیں, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ نے یقیناً ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم سے نوازا ہے, آپ نے اس کے مطابق پھر آپ کو جو کویسچنس کیے گئے اس کے مطابق آپ نے اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا. لیکن کچھ باتیں میں ایڈ کرتا ہوں, شاید اس سے اور زیادہ امپورٹنس اس کی واضح ہو جائے. صحیح. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام جو ہمارے لیے ایک شریعت اس کو بنایا اور ایک کوڈ آف لائف بنایا, اس میں ایک ایمان والے شخص کو, مرد ہو یا خاتون, اس کو بیلنس کیسے رکھا گیا بھلا. یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے نا, جی یہ وہ بیلنس ہے جس کے بغیر حلال حرام, جائز ناجائز, غلط اور صحیح, اس میں فرق کرنے کے بعد اس کے مطابق چلنا, استقامت حاصل کرنا, یہ تقریباً ناممکن ہے. نفسیاتی طور پہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں رکھی ہیں, اس کی جو نفسیات بنائی ہے, جو انسان کی خواہشات بنائی ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں. بالکل. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ایک عقیدہ دیا, عقیدہ آخرت, کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے. اور وہ جب تک انسان کی نظر میں رہتا ہے تب تک انسان اس دنیا میں بہت اچھا رہتا ہے. اصل میں اس دنیا میں لوگوں کے اچھا ہونے کے جو درجات ہیں نا, اس کا تعلق ہے ہی اس عقیدہ کی پختگی کے ساتھ ہے. جو اس میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ پارسا ہوگا, اتنی ہی اس کے مینرز اچھے ہوں گے, وہ ایتھکس پر بہت اچھا چل رہا ہوگا, وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں بہت اچھا ہوگا. اور ان میں سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام تھے, کیونکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ تھا. بالکل. یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کی جو ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ابتدا اور انتہا دونوں کو سامنے رکھیں تو اس ٹاپک کی امپورٹنس ہمارے سامنے آئے گی. صحیح. ابتدا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا, انسان کی کریشن, انسان کیسے, اس کی تخلیق کیسے ہے, کس چیز سے پیدا کیا گیا, اس کی بات کی گئی ہے. اور قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے الیوم اکملت لکم دینکم, جبکہ یہ نہیں ہے. اس کو جن اہل علم نے آخری قرار دیا وہ اس لیے قرار دیا کہ اس کے بعد حلال حرام میں سے کچھ نازل نہیں ہوا. لیکن سب سے آخر میں جو اللہ نے پیغام دیا, اللہ کی کتاب ہے, ایسی کوئی کتاب نہیں, اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بات پر اس کا اختتام کیا ہوگا وہ معمولی تو نہیں ہو سکتی نا, جبکہ اس کتاب میں کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تبیان لکل شیء, اس کو کہا گیا سورۃ النحل میں, کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے وہ اتنی وضاحت ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر پاتے. حلال ہو گیا, حرام ہو گیا, سابقہ اقوام کے واقعات ہو گئے, پریڈکشنز ہو گئیں, اور آخر تک جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے. آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا گیا. اب آخری میسیج کیا ہے؟ واتقوا
سورہ بقرہ آیت نمبر 281. بالکل. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اصل اس میں دو چیزیں ہیں. ثم ترجعون واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. صحیح. یہاں موت کا ذکر نہیں کیا گیا صحیح. کیونکہ موت پہ اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے, بالکل. بلکہ دنیا میں ایک واحد موت ہی تو ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, صحیح. اس کا ذکر کیا جس کی بات ابھی ہم کرنے والے ہیں. ہاں. اور صرف اس ذکر کو ایسے ادھورا نہیں چھوڑا, بلکہ یہ کہا ثم توفی کل نفس ما کسبت, کہ وہ دن قائم ہی اس لیے کیا گیا کہ ہر کسی کو اس کا بدلہ مل جائے. صحیح. صحیح. یہ دو چیزیں ہوں گی علی بھائی. تیسری چیز یہ کہ اب اسلام نے ہمیں اس پہ تیار کیسے کیا. آپ کی جتنی پوڈ کاسٹ ابھی تک ہوئی ہیں جی جی. اور جتنی آپ نے دیکھی ہیں لوگوں کی ہوتے ہوئے, اس میں یہ بہت کم ہوگا, نادر ہوگا, شاید نہ ہی ہو. صحیح. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر سب سے زیادہ بات کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. سنن ترمذی میں ہے اکثر ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو. ہم تھوڑا بھی نہیں کرتے, بلکہ ہمارے ہاں تو یہ پایا جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی شخص موت کی بات کر دے تو ہم اس کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ یار آپ اتنے اچھے موقع پر کیسی باتیں کر رہے ہو. صحیح. صحیح. اچھا, اب اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے کیا بتایا گیا اور اٹھتے ہوئے کیا بتایا گیا. اتنی ہماری پریکٹس کروائی گئی اللہ اکبر. کہ آپ سوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم بسمک اموت اموت واحیا, آپ اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. اور قرآن کریم کا یہ میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ میرے سامنے اس کو ایکسپیریمنٹ کریں. آپ بھی بے شک کیجئے, لوگوں سے کروائیے. آپ مصحف کو, قرآن کریم کو کھولیے صحیح کسی بھی جگہ سے رینڈم, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے 2 پیجز کھلیں گے. صحیح. یہ بہت کم ہوگا اور شاید نہ ہو کہ جو 2 پیجز کھلیں ان میں یا تو واضح طور پر یا اشارتاً آخرت کی طرف آپ کی توجہ نہ دلائی گئی ہو. اب دیکھیے بات چل رہی ہوگی سابقہ اقوام کی, بات چل رہی ہوگی حلال حرام کی, اخلاق کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے, واللہ بصیر بما تعملون, اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. جب اللہ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہے؟ افیکٹ یہ ہے کہ اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, بالکل. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بالکل صحیح. یعنی آپ ہر پیج پر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی نشاندہی ملے گی. تو اس اعتبار سے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے, سبحان اللہ, اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. اب آتے ہیں سوال کی طرف. وہ جو نفخہ کا آپ نے پوچھا, سور پھونکا جانا. سور پھونکے جانے میں 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی, اور بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے ان پر موت طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز دنیا میں یہ فنا ہو جائے گی. صرف موت نہیں ہوگی بلکہ فنا کا عمل جاری ہو جائے گا, اور یہ بہت دیر تک رہے گا. ٹھیک ہے. زمین کے احوال اور طرح کے ہوں گے, آسمانوں کے احوال اور طرح کے ہوں گے. مثال کے طور پر جب سور پھونک دیا گیا اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے, اب بے ہوشی کے عالم میں مرنے سے پہلے وہ چیزیں جن چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے وہ کیا ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یعنی یہ ابھی سور پھونکا گیا اور قیامت شروع ہوئی ہے, ابھی لوگ سارے مرے نہیں ہیں. تو یہ وہ احوال ہیں. پھر زلزلہ ابتدا جو ہے وہ زلزلے سے, سور پھونکا جائے گا, آواز آئے گی لوگوں کو, اور اس کے بعد زلزلے کی کیفیت ہوگی. یوم ینفخ فی الصور فصعق, اور فصعق سے پہلے بھی ففزع من فی السماوات والارض, فزع انتہائی گھبراہٹ ہو جائے گی. اب انسان اپنے سامنے جو چیزیں دیکھے گا, زمین کو دیکھے گا چینج ہونا شروع ہو جائے گی, سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور زمین اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے گی. پھر زلزلے اس میں آئیں گے. پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں, جو سب سے ایک طرح سے سالڈ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر سب انسانوں کو, اس کا کیا ہوگا, کالعہن المنفوش, دنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی, اور مطلب ریزہ ریزہ. یہ قیامت کی ابتدا ہے, اور یہ لوگ دیکھیں گے, یہ لوگ دیکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرار الخلق, سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. صحیح. اس لیے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہوگا اس کو فوت کر دیں گے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ, اس کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ آسمان بھی زمین, یہ آسمان کا رنگ بدل جائے گا,
فکانت بردتن کدیہان سورہ رحمان میں ہے، سرخ ہو جائے گا. سرخ اس وجہ سے ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، تو بالکل ہیٹ اپ ہونے کے بعد کوئی چیز اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ کیفیت ہوگی. یہاں پہ سوری میں ایڈ جی کر جی دوں کہ اکارڈنگ ٹو فزکس جب اسٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک ستارے کی تو اس کا جو آخری کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی جی قابل غور جو ہے وہ بات ہے. اچھا، اس کے بعد سورج کا اللہ نے بتایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے، یعنی زمین پہ کچھ تبدیلیاں چل رہی ہوں گی اور آسمانوں پہ بھی چل رہی ہوں گی. صحیح. اور یہ سارا پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور کے پھونکنے کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ سورہ ابراہیم میں آخری آیات ہے. صحیح صحیح. اس کے بعد یہ ساری زمین آسمان کا جو نظام درہم برہم ہوگا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زمین لے کر آئیں گے، وہ ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہوگی. صحیح صحیح. پھر اللہ تعالیٰ آسمان بھی اور بدل دیں گے، کسی کو معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا. ٹھیک. اور اس کے بعد وبرزوا للہ الواحد القہار، پھر وہ اس دن ایک اللہ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے سامنے پھر ظاہر ہوں گے. یہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ پہلا اس قیامت کے دن کا، پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا ہے. اس 50,000 سال کے جو ایونٹس ہوں گے وہ اس طرح سے چلیں گے. یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنے 100 سالوں کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. صحیح. اور پھر وہ اس کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، اس کے متعلق ہمیں 50,000 سال تو بتایا گیا، آگے اس کی کیا ڈویژن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. تو اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا. میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ الحاقہ کی آیات، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، جبکہ ساری کی ساری دنیا، ارتھ، اللہ، وہ ساری کی ساری اس دن گرپ میں ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی ڈے آف ججمنٹ میں، اور جو تمام آسمان ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے اس کے رائٹ ہینڈ میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ میرا خیال وہ فرسٹ سور پھونکنے کے بعد جی ہے. اسی کا یہی ہے. صحیح. اور اس میں دیکھیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو اختیار دیا ہے نا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان میں ہے، تیسری آیت غالباً، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، اچھائی بھی برائی بھی، اب جو مرضی کر لے. صحیح صحیح. تو یہاں اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کون اللہ جس کا تم نے حق ادا نہیں کیا. ابھی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان و شوکت اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ نظر نہیں آ رہا، اس وقت آئے گا. اب دیکھیں کہ زمین کے بارے میں کہا کہ قبضتہ یوم القیامہ، اور آسمان کے بارے میں والسماوات مطویات بیمینہ. آسمان تو زمین کی نسبت بہت بڑے ہیں نا. صحیح صحیح. بہت بڑے. ابھی تک تو ہم میں سے کوئی بندہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود جان نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فولڈ کر کے مٹھی میں لے لیں گے، ختم. تو یہ پہلے سور کے بعد ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. وہ آپ نے کریکٹ بھی کر دیا، میں نے مطویات پڑھ لیا تھا، مطویات بیمینی. جزاک اللہ خیر. ایک اور میں آپ کے سامنے آیت جو ہے وہ آیات رکھوں گا سورہ حاقہ کی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یہاں تک تو ایگزیکٹ جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا وہ سارے ایونٹس قرآن میں بھی آ گئے. پھر ہے کہ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ شیخ کب ہوگا؟ یہ ہیومینٹی ہوتے دیکھے گی، یا یہ بس اللہ رب العالمین نے اپنی ایک انٹری کا جو ہے نا وہ ذکر کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے، یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد، یہ ساری تباہی کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لے آئیں گے تو تب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ سب اٹھیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آتا ہوا کوئی دیکھے گا، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں
آپ نے فرمایا کہ اول من یفیق انا اول من یفیق، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. وہ جو ہوگی بے ہوشی اور وہ جو ہوگا سور کا پھونکنا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے وہ جو کوہ طور پر طور پہاڑ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو تجلی دکھائی اور وہاں پہ جو بے ہوش ہوئے تھے، شاید یہ اللہ نے ان کی کاؤنٹ کر لی ہو قیامت والی بے ہوشی، اور اس میں بے ہوشی نہ کیا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی توقع ظاہر کی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آنا اور فرشتوں کا آنا اور عرش کا یہ کوئی مشاہدہ نہیں اس کا کوئی کرے گا. صحیح. اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ تشریف لے آئیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آگے کے ایونٹس شروع ہوں گے. اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ آج کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، کدھر ہیں، وہ بھی اسی مومنٹ پہ جو ہے وہ سمجھ یہی آتی ہے کہ اسی مومنٹ پہ. اب جب اس کے بعد جب سارے لوگ اٹھ جائیں گے نا، اب تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوال کریں گے ہی لوگوں سے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سارے لوگ موجود ہیں. مجھے تھوڑا سوری آپ کی بات، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر ایون جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ موت دے دیں گے، اور پھر یہ اعلان ہوگا. کچھ ایسے ہے یہ والا اعلان. موت تو ایک مرتبہ سب کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنا ہے، ان کے ماں سوا ان کا کیا سلسلہ بنتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے لوگ اٹھیں گے. ٹھیک ہے. سارے لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے. انسان جب دوبارہ سے دوسرے پھونک پر اٹھ کھڑے ہوں گے تو تب اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس گیپ میں جب کہ حساب اور محاسبہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو کہ اس کا تیسرا ایونٹ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ شاید ان کا ذکر ہے جن کو بچانا چاہے گا. یہ کون لوگ جو ہیں وہ آپ کے نزدیک؟ اصل میں اس میں گھبراہٹ سے بچنے والے کون سے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. صحیح. گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. موت ایک الگ چیز ہے. صحیح. گھبراہٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ جن کو چاہیں گے وہ بچا لیں گے، اور اسی طرح سے اس دن موت سب کو آ جائے گی، لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جیسے اسرافیل علیہ السلام وہ تو خود اس کام پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق اس لیے کیا. تو اس میں ہے ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. بالکل ٹھیک. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی نا اس سے محفوظ ہوگی. اچھا، یہ جو گھبراہٹ ہے نا، یہ سور پھونکنے کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے نا، یہ تب کی گھبراہٹ ہے. صحیح. سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن جس کو اللہ چاہیں گے اس کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اب وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا، جو خاص کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے. شہداء کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے والے لوگ ہیں اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اس بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے. زبردست. تو بہت کلیئرٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں. یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں. وہ سب ان کو موت آ جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. وہی بات. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. یعنی ان کے سامنے وہ دنیا تیار ہوگی، وہ منظر تیار ہوگا، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، شاید باتیں بھی کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور میرے خیال میں بے لباس اٹھائے جائیں گے. اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سین بتا دیں کہ وہ کیا سین ہوگا ایک دم اٹھ کے. جو اس میں نا من فی السماوات کے جو الفاظ ہیں، جو کچھ آسمان جو زمین میں ہے سب ہی وہ ایک دفعہ بے ہوش ہوں گے اور پھر دوبارہ اٹھ کے دیکھنا شروع کر دیں گے. آسمانوں میں کیا چیز ہے یہ غیب سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کچھ. ان آسمانوں میں صرف فرشتے نہیں ہیں، بالکل انسان بھی ہیں،